جن، بھوت، دیو، پری، چڑیل، شیطان، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کے تصور سے ہی ہماری اکثریت خوف اور دہشت سے تھر تھر کانپنے لگتی ہے، اور خواب میں بھی انہیں دیکھنا لرزہ خیز اور ڈرا دینے والا منظر ہوتا ہے۔ آخر یہ سب چیزیں ہیں کیا؟ یہ سب کہاں رہتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ کیا کھاتے ہیں؟ اور کیا انہیں دیکھا جا سکتا ہے؟ کیا یہ انسانی جسم میں گھس سکتے ہیں؟ کیا یہ مختلف شکلیں بدل سکتے ہیں؟ کیا آپ کے گھر میں جنات کا بسیرا تو نہیں؟ اگر ہے تو کیسے پتہ چلے گا؟ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں دی نالج آف اسلام یوٹیوب چینل، اور میں آپ کے لیے لایا ہوں بہت ہی انٹرسٹنگ اسلامک انفارمیشن۔ آئیے سب سے پہلے تو ان بے وقوف لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو اپنی بائکس اور کارز پر لکھواتے ہیں I am devil۔ دراصل ڈیول انگلش زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے شیطان۔ اب ذرا ان عقل مند لوگوں کا اندازہ لگائیے جو بڑے فخر سے اپنے آپ کو شیطان کہتے پھرتے ہیں۔ ویسے یہ لوگ بھی دنیا کی رونق ہوا کرتے ہیں۔ بہرحال جس طرح تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اسی طرح تمام جنات شیطان یعنی ابلیس کی اولاد ہیں۔ جنات بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں اور یہ آپس میں شادیاں بھی کرتے اور بچے بھی پیدا کرتے ہیں۔ ان میں سے مذکر یعنی نر کو جن، بھوت یا دیو وغیرہ کہا جاتا ہے، جبکہ مونس کو چڑیل یا پری وغیرہ کہتے ہیں۔ پری دکھنے میں تھوڑی خوبصورت ہوتی ہے اور چڑیل دکھنے میں بہت زیادہ بدصورت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ سارے جنات برے نہیں ہوتے، ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی۔ اگر سارے جنات برے ہوتے تو انسانوں کا جینا لگ بھگ ناممکن ہو جاتا۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جنات اس دنیا میں انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ اگر انسانوں کے ہاں ایک دن میں 3 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں تو جنات کے ہاں ایک دن میں 32 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اور مزید یہ کہ جنات انسانوں کی پیدائش سے بھی ہزاروں سال پہلے سے اس دنیا میں آباد ہیں۔ اللہ پاک نے جنات کو ایسی بہت ساری طاقتیں اور اختیارات عطا فرمائے ہیں جو انسان کے پاس نہیں ہیں، اور جنات ایسے کام کر سکتے ہیں کہ انسان چاہ کر بھی ایسے کام نہیں کر سکتا، مثلاً ہواؤں میں اڑنا اور اپنی شکلیں بدل لینا۔ جی ہاں، جنات اڑ بھی سکتے ہیں اور مختلف شکلیں بھی بدل سکتے ہیں۔ بالکل ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ کے قریب جو بیٹھا انسان آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہ دراصل ایک جن ہو اور انسانی شکل بدل کر بیٹھا ہوا ہو۔ پر گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ جنات ہمیں نقصان نہیں پہنچاتے، بلکہ جس طرح انسانوں کی اکثریت جنات سے ڈرتی ہے، بالکل اسی طرح جنات کی بھی اکثریت اپنے بچوں کو یہ کہہ کے سلاتی ہے کہ سو جاؤ ورنہ انسان آ جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ارد گرد جنات کی اتنی کثرت ہونے کے باوجود جب وہ ہمیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاتے تو بعض فلاسفر یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ جن، بھوت، چڑیل یا پری نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے، یہ تو بس قدیم انسانیت کے بنائے ہوئے توہمات ہیں۔ پر اگر آپ مسلمان ہیں اور پھر بھی تذبذب کا شکار ہیں کہ آیا کہ جنات کا واقعتاً وجود ہے یا نہیں، تو یاد رکھیے کہ ایک مسلمان کا سرے سے ہی جنات کے وجود کا انکار کر دینا اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور کفر کی تاریک وادیوں میں پہنچا دیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کے مقدس کلام قرآن مجید میں کئی مقامات پر جنات کا تذکرہ موجود ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 میں اللہ پاک کا ارشاد ہے۔ اس کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اے گروہ جن و انس، اگر تم آسمانوں اور زمینوں کے کناروں سے باہر نکلنے کی صلاحیت رکھو تو نکل جاؤ، لیکن باہر بھی کسی اور کی سلطنت نہیں پاؤ گے۔ اور بھی کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے صراحتاً جنات کا تذکرہ فرمایا ہے، بلکہ قرآن کریم کے پارہ 29 کی ایک پوری سورہ جن کے نام سے موجود ہے۔ لہٰذا اگر آپ مسلمان ہیں اور آج سے پہلے آپ کا یہ خیال تھا کہ جن، بھوت بس ایک خیالی دنیا ہے اور ان کا حقیقت کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں، تو فوراً سے پہلے آپ کو قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہوئے اپنے اس نظریے سے توبہ کر لینی چاہیے۔ بہرحال دی نالج آف اسلام یوٹیوب چینل کے معزز ناظرین، رہا سوال یہ کہ کیا جن کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں، تو اس کا جواب ہے جی ہاں، جن کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اگر جن کی اپنی مرضی شامل ہو تو۔ بہرحال جن کو دیکھنے کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ وہ کسی جانور یا انسان کی شکل میں ہو، اس صورت میں بآسانی جن کو دیکھا جا سکتا ہے، بلکہ شاید ہم پہچان بھی نہ پائیں کہ یہ گلی میں گھومتا پھرتا نظر آنے والا کتا دراصل ایک جن ہے۔ جبکہ دوسری صورت یہ ہے کہ جن اپنی اصلی شکل میں سامنے آ جائے، لیکن جن کو اس کی اصلی صورت میں دیکھنا اتنا بھی آسان نہیں جتنا کہ سننے میں لگ رہا ہے۔ جنات کی شکلیں انتہائی خوفناک، ڈراؤنی اور وحشت میں مبتلا کر دینے والی ہوتی ہیں۔
اور اسی وجہ سے اگر کوئی عام انسان جن کو اس کی اصلی شکل میں صرف دیکھ ہی لیتا ہے، اگرچہ جن اسے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاتا، مگر صرف جن کو اس کی اصلی صورت میں دیکھ لینے سے ہی دہشت اور گھبراہٹ سے تھر تھر کانپنے لگتا ہے، بلکہ اکثریت کو تو ڈر کی وجہ سے بخار بھی آ جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے دل کے کسی کونے میں جن کو دیکھنے کا شوق ہے تو اسے جلدی سے نکال دیجئے۔ دی نالج آف اسلام یوٹیوب چینل کے معزز ناظرین، اب آئیے بات کرتے ہیں کہ کیا آپ کے گھر میں جنات کا بسیرا تو نہیں ہے، اور اگر ہے تو کیسے پتہ چلے گا؟ اگر میں یہ کہوں کہ آپ کے گھر میں جنات کا بسیرا ہے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، مسلمانوں کی چھتوں پر مسلمان جنات رہتے ہیں اور کفار کی چھتوں پر کفار جنات کا بسیرا ہوتا ہے، لیکن یہ جنات نقصان نہیں پہنچاتے، بلکہ کتابوں میں یہ مضمون بھی موجود ہے کہ جب گھر میں دسترخوان لگایا جاتا ہے اور کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے تو چھتوں سے مسلمان جنات اتر آتے ہیں اور کھانے میں شامل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ پاک اہل خانہ کو برکت کی لازوال دولت عطا فرماتا ہے۔ جبکہ اگر کھانا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے تو اس کھانے میں نیک جنات کی جگہ شریر جنات یعنی شیاطین لے لیتے ہیں، اور پھر گھر میں بے برکتی پیدا ہوتی اور لڑائیاں اور جھگڑے جنم لیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو سے پہلے آپ کا جنات کے متعلق کیا ماننا تھا نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ میں ملوں گا آپ سے دی نالج آف اسلام یوٹیوب چینل کی ایک اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔